नदीम हाशमी साहब का एक शेर याद आता है। वो कहते हैं कि अगर बूझने हैं तो मिले हमको हमारा जंगल, अगर बूझने हैं तो मिले हमको हमारा जंगल, अगर इंसान है तो मदारी से छुड़ाया जाए। तो यही बात है कि जो है ना, अगर हम बंदर हैं तो हमें हमारा जंगल भाई उधर हमें जंगल में भेज दिया जाए, अगर हम इंसान हैं तो ये मदारियों से हमें छुड़ाया जाए। तो वो कह रहे हैं जी हमने तो एक ऐसा बजट पेश कर दिया है जिसके बाद यहाँ पे दूध और शहद की नहरें बह रही होंगी और हमने कोई नया टैक्स भी नहीं लगाया। तालीम का बजट कम है, वो तकरीबन कोई 800 अरब रुपये बनता है, और जो तरक्याती बजट है वो 1240 अरब रुपये बनता है। तो ये क्या चल क्या रहा है? IMF की मई की रिपोर्ट चेक कर लें और इस बजट को चेक कर लें। अच्छा, एक लफ्ज़ भी आगे पीछे नहीं होगा। मतलब जो भी बजट आता है वो IMF की मंजूरी से आता है। मंजूरी से नहीं आता, वो बजट बनाकर भेजते हैं आपको कि आपने सिर्फ सुनाना है। हालांकि उनके दोस्त ने वजीर खजाना को कहा कि मुबारक हो, आपने बहुत अच्छा बजट पेश किया है। अच्छा, तो वजीर खजाना कहने लगे देखे ही असी कौम को किस तरह खुदू बनाया। जो हमारे सियासतदान है ये तो आपको जानते हैं ना कि ये मुनाफिकत के तो सरदार है ना। जी, जी। माशाल्लाह ज़बरदस्त खूबसूरत है। 17 प्रोजेक्ट के नाम ही नवाज शरीफ है। नहीं तो नवाज शरीफ देखें, अगर वो अपनी जेब से पैसा लगाते हैं, कोई 3-4 अरब देते हैं, और तो यार ये भी उनका पैसे नाम। उनके हैं यार, ये कौम उनकी है, ये पैसे उनके हैं यार। यार के काशिफ पैसे साहब महंगा ना यार, देते हैं, ये ना क्या? यार काशिफ साहब थोड़ा, ये पैसे उनके हैं यार, वो बादशाह सलामत हैं। अच्छा अच्छा, हम तो रहे हैं ना, हम उनके लिए पैसे कमाते हैं, उनका हक बनता है हाँ, यार। फिर आप सही ना है। तनकीद करें प्लीज। हाँ, फिर ठीक है। वो बादशाह सलामत हैं। हाँ, फिर सही है। हम आवाम मतलब होती है अभी ना। अगर मुझे ये लग रहा है कि मैं धोखे में हूँ कि हम किसी जमहूरी ज़माने में हैं, तो मुझे अपनी गलती को तस्लीम नहीं करनी आप चाहिए। अपनी गलती को तस्लीम करें। ये बादशाह सलामत है, वो मलका सलामत है, शहजादे है, शहजादी है। अच्छा, हम आवाम का काम है पैसे कमाना और उनकी खिदमत करनी। और उनकी जो तैयार था जेब थंडर, ये नवाज शरीफ ने बनाया था जी, ना, जी। आपको पता नहीं? जी जी पता है मुझे। वो खुद बनाते रहे हैं। अच्छा, खुद बनाते हैं? खुद बनाते रहे हैं। डिज़ाइन उनका था? हाँ, डिजाइन उनका था। देखिए आप, ये जंग का डिजाइन भी उनका था। यानी कि वो एक ही वक्त में साइंटिस्ट भी हैं, माहिर माशियात भी हैं, सियासतदान भी हैं, क्रिकेटर भी हैं, जंगी अमूर के ऊपर भी उनकी जो है वो पूरी नज़र है, और जहाज़ भी बना लेते हैं। यार वो बहुत अच्छे अदाकार भी थे। इनके जो पर्सनल ऑफिस के जो खर्चे हैं उनमें कितने गुना इजाफा? यार ये देखें, गवर्नर हाउस के बजट में वो था 1 करोड़ 61 लाख, अब उसको कर दिया है 15 करोड़ 37 लाख। कुछ नहीं, इतने पैसों में कोई फर्क पड़ रहा इतने है। पैसे तो नहीं है, थोड़े से। 14 करोड़ का इजाफा। 14 करोड़ में यार क्या आता है यार, मुझे बताएं पहले। एक पेप्सी की बोतल आएगी, 2-4 बर्गर आएंगे। बर्गर आएंगे, इससे ज़्यादा एक हफ्ता निकल जाएगा। ऐसे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं QC TV। मैं हूं काशिफ जावेद। जैसा कि आपको पता है, पंजाब हुकूमत ने 5.33 ट्रिलियन का बजट पेश किया है, जो कि डॉलर्स में 19 बिलियन डॉलर बनता है। अगर पंजाब की आबादी का इससे तनासब किया जाए तो तकरीबन फ़ी कस $150 हर किसी के ऊपर ख़र्च किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि पंजाब हुकूमत ने 1240 अरब रुपए का जो तरक्याती बजट मुख्तस किया है इस रीसेंट बजट में, उसमें से कितने प्रोजेक्ट कहाँ पे लगाए जाएंगे, कौन से प्रोजेक्ट में कितने पैसे लगाए जाएंगे, ये सारी बातें हम करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और राइटर स्टार चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? हजूर अब ठीक हैं, हम खैरियत है जी मैं तो खैरियत से हूँ, लेकिन ये जो बजट पेश हुआ है इसमें तो मैंने मुख्तलिफ़ लोगों के इंटरव्यूज़ भी सुने हैं, आम आदमियों के भी। वो कह रहे हैं जी हमने तो एक ऐसा बजट पेश कर दिया है जिसके बाद यहाँ पे दूध और शहद की नहरें बह रही होंगी और हमने कोई नया टैक्स भी नहीं लगाया। और आप देखें कंपैरेटिवली तो तालीम का बजट कम है, वो तकरीबन कोई 800 अरब रुपये बनता है, और जो तरक्याती बजट है वो 1240 अरब रुपये बनता है। तो ये क्या चल क्या रहा है? ये काशिफ साहब जी, मैं ग़ालिबन पिछले 25 साल से बजट बना रहा हूँ। अच्छा। बस उनके अखबारात में पहले बनाते थे। अच्छा। अब TV चैनल पे बैठकर बनाते हैं। मुझे जो 25 साल पहले जो बजट मैंने तैयार किया था अखबार में बैठकर, अच्छा। और जो अब तैयार किया है, मुझे तो उसमें कभी कोई चीज़ फ़र्क नहीं आई। वो एक ही बजट होता है, एक ही दस्तावेज़ होती है, उसमें बस अल्फाज का हेर फेर होता है। अच्छा। वो आगे पीछे किए जाते हैं। ये जब वफाकी बजट पेश हुआ था तो हमने यहाँ प्रोग्राम किया था हुसनैन चौधरी के साथ, और मैंने वहाँ पर दावा किया था, मैंने कहा कि आप IMF की मई की रिपोर्ट चेक कर लें और इस बजट को चेक कर लें। अच्छा। एक लफ्ज़ भी आगे पीछे नहीं होगा।
تو مطلب جو بھی بجٹ آتا ہے وہ IMF کی منظوری سے آتا ہے؟ منظوری سے نہیں آتا، وہ بجٹ بنا کر بھیجتے ہیں آپ کو کہ آپ نے صرف سنانا ہے. اچھا، آپ نے صرف سنانا آپ نے صرف سنانا ہے. بجٹ آپ کے پاس آتا ہے، ایک مکمل وہ دستاویز آ جاتی ہیں، ایک پوری بک آ جاتی ہے، آپ نے صرف اس کو پڑھ کر سنانا ہوتا ہے. اچھا، آپ کو مزے والی بات بتاؤں، کل قومی اسمبلی میں جو نبیل قبول ہیں، جو پیپلز پارٹی کے MNA ہیں، جی جی، اس نے اپنی اسپیچ کے دوران بتایا، وہ کہنے لگے کہ جب وزیر خزانہ نے بجٹ پیش کیا، بجٹ پیش کرنے کے بعد اپنی سیٹ پر بیٹھ گئے، اچھا، ان کے ساتھ ان کا دوست بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے کہ میں ان کے پیچھے بیٹھا رہا تھا. اعلیٰ ان کے دوست نے وزیر خزانہ کو کہا کہ مبارک ہو، آپ نے بہت اچھا بجٹ پیش کیا ہے. اچھا، تو وزیر خزانہ کہنے لگے دیکھے ہی اسی قوم کو کس طرح پھدو بنایا. نبیل قبول کہتے ہیں میں خود سن رہا تھا پیچھے بیٹھ کر. یہ کون سی باتیں، آپ میڈیا پہ آ کے کچھ کہتے ہیں اور جو ہے نا آف دا کیمرہ آپ کچھ کہتے ہیں، یہ وہی بات ہے ہمارے جو نہیں، یہ جو ہمارے سیاستدان ہے، یہ تو آپ کو جانتے ہیں نا کہ یہ منافقت کے تو سردار ہیں نا. جی جی جی، تو یہی ہے. مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی، ایک ہی جو ہے ہمارا جو وزیر خزانہ ہے وہ ایک بار کہتا ہے، 2 دن پہلے یہ کہتا ہے کہ دنیا ہماری ترقی پہ چل رہی ہے، جب یہ بجٹ پیش کرتے ہیں کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے کوئی نہیں. یہ کیا ڈرامہ نہیں، وہ سب کو پتہ ہے کہ ان کے پاس کتنے پیسے ہیں. جب آپ جانتے ہیں نا، جب ہماری بھارت کے ساتھ کشیدگی تھی، جنگ جاری تھی، ہم جنگ کے دوران ہی IMF سے $1 ارب مانگ رہے تھے اور ہم جنگ لڑ رہے تھے. ٹھیک ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری عزت رکھ دی، ورنہ ہم تو جنگ کے دوران $1 ارب مانگ رہے تھے. اس کی نیگوشیشن چل رہی تھی کہ ہمیں. چلو بہرحال ہم پنجاب بجٹ پر بات کر رہے ہیں، باتیں تو وہی ہیں، وہی اعداد و شمار ہیں، بس صرف ہے یہ ایک نا اعداد و شمار کا ایک گورکھ دھندا ہے جو کسی سمجھ میں نہیں آتی. عام آدمی کو پتہ چلنا چاہیے نا کہ کمپیریٹیولی جو یہ جو وزیر اور مشیر نہیں، عام آدمی نہیں ان کا پچھلے بجٹ سے ابھی کتنا خرچہ زیادہ انہوں نے بڑھایا ہے. عام آدمی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. عام آدمی کو صرف یہ فرق پڑتا ہے جب وہ دکان پر جاتا ہے، جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں چیز کا ریٹ اتنا زیادہ ہو گیا ہے. مثلا کہ میں پچھلی دفعہ فلاں چیز، مثلا کہ صابن یا چینی یا کوئی بھی شے خور و نوش، میں پچھلے ماہ جو میرا بجٹ تھا وہ اتنا تھا، اور اس دفعہ کتنا. عام آدمی یہاں تک ہے، اس کو یہ لوگ وزراء ہیں، وزراء اعلیٰ ہے، یہ جتنے مرضی پیسے کھا جائیں، عام آدمی کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. عام آدمی کو تو اپنی ٹینشن ہے نا کہ اس کی چیزیں کتنی مہنگی ہیں. لیکن اس پروگرام میں جو بجٹ آیا ہے، اس پروگرام میں حکومت کی جو سب سے جو دلچسپ جو چیز ہے نا بجٹ میں، میرا خیال ہے ہم اس کو ڈسکس کریں، اور وہ ڈسکس ہونی چاہیے جو زیادہ دلچسپ ہو. وہی میں پوچھ رہا ہوں کہ اتنا زیادہ جو بجٹ ہے وہ ترقیاتی کاموں کے لیے انہوں نے رکھ دیا 1240 ارب روپے، اور تعلیم کے لیے 700 سے 800 ارب روپے. تو یہ جو 1240 ارب روپے ترقیاتی کاموں کے لیے انہوں نے رکھا ہے، اس میں سے بھی کچھ ان کے مخصوص پروجیکٹ ہیں جس میں یہ صرف کسی ایک شخصیت کو گلیمرائز نہیں وہ آپ ایک شخصیت کیوں کہتے ہیں، وہ شخصیت نواز شریف ہے. اچھا، جو ماشاءاللہ محترمہ کے والد صاحب ہیں. یہ جب یہ محترمہ کی گورنمنٹ بنی تو انہوں نے 17 پروجیکٹ متعارف کرائے تھے کہ ہم 17 پروجیکٹ کریں گے. اچھا، اور ماشاءاللہ زبردست خوبصورت ہے کہ 17 پروجیکٹ کے نام ہی نواز شریف تھے. نہیں تو نواز شریف دیکھیں اگر وہ اپنی جیب سے پیسہ لگاتے ہیں، کوئی 3-4 ارب دیتے ہیں، یار یہ بھی پیسے ان کے ہیں یار، یہ قوم ان کی ہے، یہ پیسے ان کے ہیں یار. یار کاشف صاحب چھوڑو، یہ پیسے ان کے ہیں یار، وہ بادشاہ سلامت ہیں. اچھا، ہم تو رہے ہیں نا، ہم ان کے لیے پیسے کماتے ہیں، ان کا حق بنتا ہے یار. آپ نہ تنقید کریں پلیز، پھر ٹھیک ہے، وہ بادشاہ سلامت ہیں. پھر صحیح ہے. ہم عوام مطلب ابھی اگر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ میں دھوکے میں ہوں کہ ہم کسی جمہوری زمانے میں ہیں، تو مجھے اپنی غلطی کو تسلیم نہیں آپ اپنی غلطی کو تسلیم کریں. یہ بادشاہ سلامت ہیں، وہ ملکہ سلامت ہے، شہزادے ہے، شہزادی ہے. ہم عوام کا کام ہے پیسے کمانا اور ان کی خدمت کرنا. پھر ٹھیک ہے. اب جو اس بجٹ میں 7 پروجیکٹ کے لیے انہوں نے پیسے رکھے ہیں، کہیں تو وہ میں آپ کو تفصیل اس کی میں بتا دوں کہ جو 7 پروجیکٹ ہیں وہ کتنے پیسے لگ رہے ہیں اور خود کو کتنی جو ہے وہ گلیمرائز. یہ ایک پروجیکٹ ہے نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر آف ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ. اچھا، اس کے لیے انہوں نے 72 ارب روپے رکھے ہیں. 72 ارب روپے نواز شریف کے نام سے کینسر ہسپتال بننا ہے. اچھا، 72 ارب اس کے لیے. 72 ارب روپے. آگے سرگودا میں نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی. اچھا، یہ اس کے لیے 8 ارب روپے رکھے گئے. 8 ارب اس کے لیے ہو گئے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے پنجاب کی 10 ڈویژنوں میں ابتدائی تعلیم کا منصوبہ ہے. اس کا نام ہے نواز شریف سینٹر آف ایکسیلنس فار ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن.
تو یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو آلریڈی اسکول ہے وہاں پہ ارلی چائلڈ جو ہے نا تعلیم نہیں دی جا رہی، ان کا کیا مطلب؟ نہیں وہ نجی شعبوں کے والے کیے جا رہے ہیں. اچھا وہ تو پرائیویٹ کیے وہ پرائیویٹ کیے جا رہے ہیں. ابھی تک وہ معاملہ بھی فائنل تو نہیں ہوا، ابھی چل نہیں کافی پروجیکٹ جا چکے، کافی زیادہ اسکول جا چکے ہیں. اچھا کافی اور اس کے لیے انہوں نے رکھے ہیں 3 ارب روپے. اچھا 3 ارب اس کے لیے. اس آگے چلے نواز شریف کے نام سے قصور میں، اچھا قصور میاں نواز شریف انجینئرنگ یونیورسٹی بنائی جائے گی. اس کے لیے انہوں نے رکھے ہیں 2 ارب روپے. واہ جی واہ کیا بات ہے. اچھا نواز شریف کے نام سے نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ بنایا جا رہا ہے. میڈیکل ڈسٹرکٹ بنائے جانے، اس کے لیے 109 ارب روپے رکھے گئے ہیں. کیا بات ہے جناب. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جو اپنا مجھے لگ رہا تھا کہ مغل بادشاہ اکبر بادشاہ صاحب وفات پا گئے ہیں، میرا خیال ہے وہ ری انسٹیٹ ہو چکے ہیں. نہیں یار کاشف صاحب یہ یاد رکھیں، جی انسان مر جاتے ہیں، جی کردار زندہ رہتے ہیں. وہ ان کا کردار کبھی ختم نہیں ہوگا، بس وہ لیکن وہ شکل تبدیل کرتا ہے. وہ جیسے ہندو مائتھالوجی میں ہے نا کہ اس کا اوتار اس میں آ گیا ہے، اس میں آ گیا ہے. مجھے لگتا ہے بادشاہ اکبر سلامت کا اوتار ادھر، بادشاہ اکبر سلامت کا یہ آ گیا ہے. وہ نا جب یہ جاتی عمرہ کے جب انہوں نے محل بنایا تھا، پرانی بات ہے کر دیں، ان کے ڈرائنگ روم میں جو میں نے سنا تھا اچھا کہ وہاں پر وہ مغل شہنشاہوں کی تصویریں لگی ہوئی تھیں. جی ان کا وہی سٹائل تھا. اچھا ایک اور پروجیکٹ ہے، اس کے لیے آئندہ مالی سال بجٹ میں پیسے رکھے جائیں گے. وہ ہے 1 کھرب کا بجٹ ہے. اچھا 1 کھرب کا. نواز شریف IT سٹی لاہور میں. اچھا نواز شریف IT سٹی، اس کے لیے مطلب ہمارا جو ابھی کا جو ترقیاتی بجٹ ہے آلموسٹ اتنی ہی رقم صرف ایک پروجیکٹ کے لیے 1 کھرب روپے. یعنی کہ یہ مثلا کہ اس جو بجٹ ہے اس میں نواز شریف پر 300 ارب روپے خرچ کیے جا رہے ہیں تاکہ ان کا نام جو ہے وہ پہلے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے یار. وہ نہیں ظاہر سی بات ہے ان کی خدمات نہیں، نواز شریف کی بہت خدمات ہیں، ایٹمی دھماکے اور باقی کی ایٹمی دھماکے کی. اور جو طیارہ تھا جیف تھنڈر، یہ نواز شریف نے بنایا تھا. آپ کو پتہ نہیں؟ جی پتہ ہے. وہ خود بناتے رہے ہیں. اچھا خود بناتے رہے ہیں. ڈیزائن ان کا تھا. ہاں ڈیزائن ان کا تھا. دیکھیں آپ یہ جنگ کا ڈیزائن بھی ان کا تھا. اچھا یہ میں نے سنا یہ جو سوشل میڈیا پہ یہ ٹکرز وغیرہ اور اس طرح کی ویڈیوز دیکھی ہیں کہ پلاننگ بھی جو ہے نا نواز شریف صاحب نے خود کر کے دی تھی. نواز شریف بیسیکلی تو ایک ذہین آدمی ہے، نہیں ویژنری ہیں وہ. کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ نیلسن منڈیلا تو ان کے سامنے نہیں نیلسن منڈیلا تو چلو ایک سیاستدان تھا اکیلا ہی. تو نواز شریف کے ساتھ اور بھی بہت خوبیاں ہیں. مطلب یہ اکیلے ایک لیڈر نہیں ہے، مثلا کہ ایک اگر دیکھا جائے تو وہ ایک سیاستدان بھی ہیں. اچھا مطلب یعنی کہ آپ یہ کہنا برین ہے، برین پاکستان کا برین ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک جو ہے نا نابغہ روزگار ہستی ہیں، یعنی کہ وہ ایک ہی وقت میں سائنٹسٹ بھی ہیں، ماہر معاشیات بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں، کرکٹر بھی ہیں، جنگی امور کے اوپر بھی ان کی جو ہے وہ پوری نظر ہے، اور جہاز بھی بنا لیتے ہیں. یار وہ بہت اچھے اداکار بھی تھے. اچھا اداکار آپ کو نہیں پتا؟ نہیں اس بات. وہ شروع میں جب وہ کالج سے فارغ ہوئے تھے انہوں نے رنگیلا اداکار ان کی باقاعدہ شاگردی اختیار کی تھی اور اداکاری کرتے تھے. اداکاری بھی کی ہے انہوں نے. اتنے نابغہ روزگار ہستی ہے تو خدا کا کرم ہے. یار وہ گلوکار بھی تھے. گلوکار بھی؟ ہاں بہت اچھی وہ غزل گاتے تھے. وہ دلشاد بیگم نا جانتے نا، وہ انڈیا کی ایک گلوکار ہے. اس کے ساتھ وہ ٹیلی فون پر ایک دوسرے کو غزلیں سناتے ریاض کرتے تھے. کیا بات. تیرا سید کے ساتھ بھی ریاض کرتے رہے ہیں. وہ تو سارا وہ نعیم بخاری والا سارا معاملہ. تیرا سید کے ساتھ ریاض کرتے رہے ہیں وہ، کیونکہ وہ بھی گلوکار. جی سمجھا. یار نواز شریف کو عام آدمی نہیں ہم تو سلوٹ نہیں وہ عام آدمی نہیں ہے. بلکہ چاہیے کہ پنجاب میں بڑے شہروں میں جو بڑی عمارتیں وہاں پر ان کے مجسمے بھی لگنے چاہیے. یہ تو رائٹ بنتا ہے. یہ بالکل یہ رائٹ تو بنتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا جن کے مجسمے لگے ہیں تاریخ میں ان کا کیا حال ہوا ہے. جیسے صدام صاحب کے بھی مجسمے لگے ہوئے تھے، لیکن ہم یہ تو نہیں چاہتے ان کا یہ حال ہو. ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ دن دگنی رات چوگنی اور جو ہے نا پرسوں جو ہے نا 20 گنا زیادہ ترقی. اچھا ہم تھوڑے سے اور طرف لینڈ پہ چلے پہ ہم بجٹ سے ہٹ گئے ہیں. وہ بجٹ میں آخری باتیں کچھ ہیں تھوڑی سی، وہ بھی ذرا میں آپ کو بتا دوں. فی الحال تو آپ نے سم اپ کر دیا کہ ٹوٹل 1240 جو روپے کا ترقیاتی بجٹ ہے، اس میں سے صرف اور صرف 300 ارب روپے جو ہے نا وہ نواز شریف پہ پروجیکشن پر خرچ گئے. اچھا اس بجٹ میں گورنر ہاؤس کا بجٹ انہوں نے بڑا اضافہ کیا. گورنر ہاؤس تنقید کرتے ہیں نا، وہ پیپلز پارٹی کے نا، انہوں نے کہا یار ٹینشن لیں، پیسے وادو یہ بڑی قوم ہے، بڑی محنتی قوم ہے، بڑی مزدوری کرتی ہے. مزدوری تو کرتی ہے، لیکن یہ بھی بتائے نا کہ جو پچھلے سال سے ابھی جو یہ جو مشیروں اور وزیروں کے ٹولے ہیں، ان کے جو پرسنل آفیسز کے جو خرچے ہیں ان میں کتنے گنا اضافہ. یار یہ دیکھیں گورنر ہاؤس کے بجٹ میں وہ تھا 1 کروڑ 61 لاکھ، اب اس کو کر دیا ہے 15 کروڑ 37 لاکھ.
कोई नहीं, इतने पैसों का कोई फर्क पड़ रहा इतने है। पैसे तो नहीं है, थोड़े से 14 करोड़ का इजाफा, 14 करोड़ में यार क्या आता है यार, मुझे बताएं पहले तो। हाँ, एक पेप्सी की बोतल आएगी, 2-4 बर्गर आएंगे, बर्गर आएंगे, इससे ज़्यादा एक हफ्ता निकल जाएगा। ऐसी बात। हाँ, अच्छा, वज़ीर आला उसको बजट में 1 अरब 46 करोड़ कर दिया गया है। अच्छा, ये बहुत कम है। इसमें सिर्फ उन्होंने सिर्फ 23 करोड़ का इजाफा किया है। बस हालांकि ज़रूरत नहीं थी इसमें इसका बजट सुनाने की, पैसे तो सारे उनके ही है ना। अब तक कि पिछले साल वज़ीर आला का जो बजट था उसमें 56 करोड़ इजाफी खर्च हुए थे। अच्छा, 56 करोड़। हाँ, तो इसके मेरे ख्याल से ये बताने की क्या जरूरत ये है? बताने की जरूरत नहीं है कि एडजस्ट हो जाता है ना, क्या मसला क्या है इसमें? मसले कोई जंगल तेरे, पर्वत तेरे, बस्ती तेरी, सहरा तेरा। वो यहाँ पे मुझे जो है ना, वो अदीम हाशमी साहब का एक शेर याद आता है। वो कहते हैं कि अगर बूझने हैं तो मिले हमको हमारा जंगल, अगर बूझने हैं तो मिले हमको हमारा जंगल, अगर इंसान है तो मदारी से छुड़ाया जाए। तो यही बात है कि जो है ना, अगर हम बंदर हैं तो हमें हमारा जंगल भाई उधर हमें जंगल में भेज दिया जाए, अगर हम इंसान हैं तो ये मदारियों से हमें छुड़ाया जाए। तो ये नहीं ये आप नहीं आप फिर दूसरी तरफ चले गए, इब्ने इंशा की तरफ सिर्फ रहें। अच्छा, कूचे को तेरे छोड़ के जोगी ही बन जाए मगर, अच्छा। जंगल तेरे, पर्वत तेरे, बस्ती तेरी, सहरा तेरा। हम भी आप ये सब कुछ इनका है यार, ये क्या हो गया। और जाते जाते मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत बात बताता हूँ, आपको मजा आ जाएगा। ये जो वेस्ट मैनेजमेंट है ना, जो हमारी ये सफाई सुफाई करते हैं ये लोग बाहर जाते हैं, इसका सालाना बजट है 13 अरब रुपए। अच्छा, कितना? 13 अरब रुपए। और ये जो ईद गुजरी है, जी अभी ईद थोड़े दिन पहले, थोड़े दिन गुजरी, 3 दिन ईद रही थी ना। जी 3 दिन में वो सफाई में थी। अच्छा, उस पर कितने पैसे खर्च हुए हैं? 30 अरब रुपए। मसला ही कोई नहीं है, पैसे बहुत हैं यार 13 अरब रुपए सालाना बचना है। हाँ, 3 दिन में 30 अरब। 30 दिन में उन्होंने 30 अरब जनाब खर्च किए हैं। ये जो जानवरों की अलाशियाँ उठाने 30 अरब रुपए में पड़ी हैं पंजाब को। जनाब कैसा खूबसूरत है। मैं तो कहता हूँ मसले कोई नहीं है पैसों का, और आम आदमी से पूछते हैं, क्योंकि हमें तो मसाइल रहते हैं, हम तो गरीब आदमी हैं। तो आम आदमी हमें ये बताए कि ये बजट वाकई आपकी तरक्की में कुछ रोल अदा करेगा, या फिर ये वैसे ही घिसी पिटी बातें हैं। आम आदमी की ज़िंदगी में वैसे ही मुश्किलात का इजाफा होता रहेगा जैसे जैसे नया बजट पेश होता रहेगा। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।